أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور فضل کے ساتھ ہمیں اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں سے تائب ہونے کے لیے بے شمار مواقع فراہم کیے ہیں۔ کبھی رمضان کا مہینہ، کبھی روزے کی افطاری کا وقت، کبھی رات کا قیام، کبھی لیلۃ القدر کے وعدے، غرض قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مواقع فراہم کیے۔ اور پھر سب سے اہم بات کہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں یہ آپشن دیا ہے کہ تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب بھی آؤ اپنے خالق و مالک کو منتظر پاؤ گے۔ اپنے گناہوں کی کثرت پر مایوس نہیں ہونا، اپنے سیاہ کاریوں اور معصیتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس قدر بدبخت نہیں سمجھنا کہ تم اللہ کی طرف واپس نہ لوٹ سکو، اللہ کی طرف نہ آ سکو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو سارا دن اپنے ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ تعالیٰ دن بھر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ رات کی تاریکیوں میں، تنہائیوں میں گناہ کرنے والے آئیں اور دن کے اجالوں میں توبہ کر لیں، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور رات کو اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ دن کے اجالوں میں سب کے سامنے بغاوتیں کرنے والے چپکے آئیں، تنہائی میں اکیلے میں آئیں اور میرے سامنے ندامت کا ایک آنسو بہا دیں اور میں ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور اس کا یہ فضل اس کے بندوں کے لیے بے پناہ ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ کوتاہیاں، غفلتیں اور سستیاں ہماری طرف سے ہیں، ہم اللہ کی طرف اس طرح پلٹتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے محبت کے انداز میں، بڑی ہی پیار کے انداز میں کہتے ہیں، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، میرے بندو پلٹ آؤ میری طرف، میرے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب آئے، مہلت ختم ہو جائے، یہ سانس کا چلتا ہوا سلسلہ ختم ہو جائے، اور پھر تم ایک لمحہ مانگو گے لیکن پھر لمحے ملنے والے نہیں ہیں۔ بڑی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باتیں صاف صاف کھول کر کی ہیں۔ کہا جب وقت آ جاتا ہے پھر انسان کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جب موت آتی ہے انسان کہتا ہے یا اللہ ایک لمحہ دے دے، کیا کرو گے ایک لمحہ لے کر؟ کہا اعمل صالحا، میں کوئی ایک نیکی کا کام کر کے آ جاؤں، کوئی ایک عمل صالح لے کر آ جاؤں، میرے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ فرمایا کلا، اب ممکن نہیں ہے۔ ایک مقام پر فرمایا جب موت آتی ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت، جب موت آتی ہے تو پھر کہتے ہیں یا اللہ ایک لمحہ دے دے۔ بھائی کیا کرو گے ایک لمحہ لے کر؟
چند سیکنڈ لے کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ فَأَصْخَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ میں اپنا مال تیری راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں، صالح بننا چاہتا ہوں، تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی دی تھی، بار بار تمہیں سمجھایا تھا، تمہیں آوازیں دی تھیں، تمہیں موقع دیے تھے، تم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج جب وقت آ چکا، اب ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ اذا جاء اجلہم، جب وقت آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، میرے ہاں اس وقت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ میں نے ساری زندگی دی تھی سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے۔ ایک وہ وقت تھا میں نے کہا آدھی کھجور لے آؤ، آدھی کھجور کا آدھا ٹکڑا کتنا قیمتی ہوتا ہے اور اس پر کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنی محنت لگتی ہے۔ میں نے کہا تھا آدھی کھجور لے آؤ، میں تمہارے لیے جہنم کے سارے دروازے بند کر دوں گا، لیکن تم مانے نہیں، اور آج کہتے ہو فَأَصْخَدَّقَ، میں سارا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آج تم سے سارا مال قبول نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی بتائیے ای الصدقۃ اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، تندرستی کی حالت میں، زندگی کے عین شباب میں تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ سب سے پسندیدہ صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جب تمہیں یہ بھی خطرہ ہو کہ پتہ نہیں اگلے دن کیسے گزرنے ہیں، مجھے یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، اس وقت تم اپنے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے بہت معمولی سا صدقہ کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ ولا تمہل، اور یہ سوچتے رہنا کہ نہیں ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی خیر ہے، ہو جائے گا، دیکھی جائے گی۔ جب موت کا وقت آتا ہے پھر تم کہتے ہو لفلان کذا ولفلان کذا، اچھا بیٹھے ہوئے ہیں بیٹے بھی، عزیز و اقارب بھی، اور وصیت کرنا شروع ہو جاتے ہو کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں مسجد میں اتنا دے دینا، فلاں یتیم کے گھر اتنا دے دینا، فلاں بیوہ کو یہ دے آنا۔ کہا اب یہ تمہارا قبول نہیں ہے، وقد کان لفلان، اس لیے کہ اب یہ تمہارا رہا نہیں، اب یہ تو ورثاء کا مال بن چکا ہے۔ یہ دونوں موقع اللہ نے زندگی میں ہمیں بار بار دیے ہیں، آج بھی ہم ہوش و حواس میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت، تندرستی عطا فرمائی ہے، یہ غنیمت ہمارے پاس موجود ہے، ہم سوچتے ہیں، صلاحیتیں ہیں، توانائیاں ہیں، زبان ساتھ دیتی ہے، اعضاء حرکت کر رہے ہیں۔ ہم آج اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر لیں، یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ سعادت کی گھڑیاں تو نے دی تھیں، یہ ہم سے چھن رہی ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جس طرح ہمیں تجھے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے، بڑی کوتاہیاں رہیں، بڑی سستیاں رہیں، پر یا اللہ تو ہمارا خالق ہے، تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک انسان کی جان حلق میں اٹک نہ جائے اس وقت تک جب بھی انسان توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز اور گناہ گار بندے تیرے سامنے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں، تو نے وعدہ کیا ہے آ جاؤ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہوں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادات کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال جو ہم تیری شان کے لائق نہیں کر سکے، اے اللہ وہ اعمال قبول کر لے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آج یہ وقت ہے، آج ہم یہ باتیں کریں تو کر سکتے ہیں، ان باتوں کا آج فائدہ بھی ہے، لیکن جب یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا پھر ہم زبان سے باتیں کرتے رہیں، لیکن پھر موقع نہیں ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کے لمحات آتے ہیں، موت کی بے ہوشیاں طاری
ہوتی ہیں تو کہتے ہیں انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری توبہ میرے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ہم اس وقت سے پہلے توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر لیں، کھڑا کریں، ایک تنہائیوں میں بیٹھ جائیں۔ یہ وقت جو رہ گیا یہ اس قابل ہے کہ اکیلے میں اللہ کے سامنے بیٹھیں، وہ موت اس کو یاد کریں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، یہ دنیا کی رنگینیاں بھلا دینے والی یہ موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ بہت سنگین حادثہ ہے یہ موت، ہم ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم اس موت کے قریب ہو رہے ہیں، موت ہمارے قریب آ رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی ڈرایا کرتے تھے اور بڑا متنبہ کیا کرتے تھے۔ یہ موت کے وقت انسان کی جان کا نکلنا، کیفیتیں بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان المؤمن اذا حضر، مومن کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ فرشتہ جو موت پر مقرر ہے وہ بھی، اور اس کے معاون مددگار فرشتے بھی جن کی ڈیوٹی اللہ نے اس ملک الموت کے ساتھ لگائی ہے، یہ سارے فرشتے انسان کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نیک آدمی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اسے زندگی میں ستائے رکھتا تھا، آج اس کے سامنے فرشتے بیٹھے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ اس کا پیارا سا نام لے کر اس کو کہتے ہیں اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی، اخرجی حمیدتن، آج تیرے خالق و مالک نے تجھے یاد کیا ہے، اس کے پاس چلیں، تیری تعریف کی جا رہی ہے، آسمانوں میں بھی تیرے نعرے ہیں، تیری تعریف کے کلمات ہیں۔ فرشتے مسلسل یہی محبت کے کلمات دہراتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، ایک انتہائی خوشبودار ریشم کے کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹ کے آسمانوں کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ ہر آسمان پر دستک دی جاتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یہ سعادت مند روح کون سی ہے؟ فرشتہ ملک الموت جواب دیتے ہیں اس کا جو دنیا میں سب سے پیارا نام ہوتا ہے وہ نام لے کر کہتے ہیں یہ آج فلاں کی روح آئی ہے۔ سارے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، آسمان سے اوپر چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کے اوپر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کا نام وہاں پر نیک لوگوں کی روحوں میں علیین میں لکھ دو۔ اس کے بعد جب اس کی روح کو واپس قبر میں سوال و جواب کے لیے لایا جاتا ہے، فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں، یہ جواب دیتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یہ سارے سوالوں کے جواب تمہیں کیسے پتہ چلے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہارا خالق و مالک اللہ ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہارا نبی رہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہارا دین، تمہارا ضابطۂ حیات اسلام ہے؟ کہتا ہے میں نے قرأت کتاب اللہ و آمنت بہ و صدقت، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی، وہاں سے یہ ساری باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، جو قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، جن کی محبتیں قرآن کے ساتھ ہیں، جن کے دن کا آغاز قرآن کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس دن وہ قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں ان کی طبیعتوں میں بے چینی ہوتی ہے۔ یہ بڑے سعادت مند لوگ ہیں۔ یہ قرآن انسان کے لیے قبر میں مونس و غمخوار ہے۔ یہ ہے وہ شخص جو وہاں پر جواب دے رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے ہاں ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کا لباس اور بستر دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوا لہ من الجنہ، میرے بندے نے سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، کامیاب ہو گیا ہے، اس کو جنت کا لباس، جنت کا بستر، جنت کی نعمتیں مہیا کر دو۔ اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، روشن اور منور ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے سامنے ایک خوبصورت ترین شکل میں ایک شخص آتا ہے۔ یہ بندہ پوچھتا ہے کہ اے آنے والے، تیرا چہرہ بڑا معزز ہے، تو کون ہے؟
ہاں اب قبر میں کیا چیزیں کام آ رہی ہیں؟ سارے پروٹوکول تو ختم ہو چکے، سابقے لاحقے ختم ہو چکے، دنیا میں بڑا لمبا نام اس کا لکھا جاتا تھا، بڑے القاب اس کے نام کے ساتھ ہوتے تھے، اس کے دائیں بائیں بڑے سیاسی عسکری جتھے ہوتے تھے، بڑے باڈی گارڈ اس کے ساتھ ہوتے تھے، اور بڑا اس کا ایک نام تھا، لوگ اس کے نام پر کانپا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ بڑا کر و فر تھا۔ لیکن آج یہ سارے سلسلے ختم ہو گئے، لیکن آج یہ ایک علیحدہ ہی ایک پروٹوکول ہے، بڑا خوبصورت چہرہ اس کے پاس ہے۔ یہ پوچھتا ہے اے معزز اور روشن چہرے والے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا وہ نیک عمل جو تو دنیا میں کرتا تھا، تو نے رمضان میں روزے رکھے، تو نے پرواہ نہیں کی موسم کی شدتوں کی، تو رات کو قیام کیا کرتا تھا، تو قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا، تو نے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، تو والدین کی اطاعت کیا کرتا تھا، تو دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرتا تھا، تو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھے رویے سے پیش آتا تھا، لوگوں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ آج وہ ساری تیری نیکیاں، میں وہ ساری تیری نیکیاں اس خوبصورت ترین پیرائے میں اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، پریشان ہونے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے اعمال قبر میں جب کوئی مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی سفارشی نہیں ہے، وہاں پر یہ انسان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے، اس کے دکھ درد کو کم کرنے کے لیے، اس کے اندر خوشی کو بھرنے کے لیے انسان کی نیکیاں قبر میں اس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اور کہا اس کے مقابلے میں برا آدمی جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، بڑی بری کیفیت ہوتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، اور یہ وہ فرشتے اس انداز سے نہیں آتے محبت والے انداز میں، بلکہ بڑے کرخت لہجے میں، بڑے غصے سے بھرے ہوئے اور بڑی ہی شدید تکلیف دہ صورتیں بنا کر آتے ہیں، اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثۃ، اے خبیث روح جو ایک بڑے ہی گندے جسم میں تھی، نکل آج، اخرجی ذمیمۃ، آج زمین میں بھی تیری ہی بربادی کے چرچے ہیں، آسمان میں بھی تیری ہی ناکامی کے چرچے ہیں، نکل آج تو روح باہر۔ یہ فرشتے اس کو اس طرح ڈانٹتے ہیں اور وہ روح اس جسم میں بھاگتی پھرتی ہے، لیکن آخر وقت آتا ہے یہ روح نکلتی ہے، بدبودار ٹاٹ میں اس کی روح کو لپیٹ کے لے کر جایا جاتا ہے۔ جب آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون ہے، اس کا دنیا میں جو سب سے ناپسندیدہ ترین نام ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے کہ یہ وہ بدبخت ہے، آج اس کی روح لائی جا رہی ہے۔ آسمان سے فرشتے کہتے ہیں لا مرحبا بہا، اس کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وہیں سے اس کی روح کو پھینکا جاتا ہے اور وہ قبر میں چلی جاتی ہے۔ فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، وہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ، من ربک، من نبیک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل، دین کیا تھا تمہارا، کس ضابطے پر زندگی بسر کرتے رہے ہو، تمہارا خالق و مالک کون تھا، کس کو تم نے اپنا ہادی رہبر مقتدا اور پیشوا بنایا تھا؟ فرمایا یہ جو منافق تھا دنیا میں بس جدھر لوگ چلے یہ چلتا رہا، یہ آج جواب کیا دے رہا ہے، بڑا کرخت جواب ہے، بڑا تکلیف دہ جواب ہے۔ وہ کہے گا مجھے کچھ پتہ نہیں، بس میں نے لوگوں کو سنا، وہ بھی کوئی باتیں کیا کرتے تھے، جو لوگوں کا دین تھا میرا بھی وہی دین تھا، میں نے نہ پڑھا نہ سمجھا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ تھا، نہ تم نے قرآن کو پڑھا، نہ قرآن کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق، تم نے یہی جواب دینا ہے۔ وہ اسی طرح اس کی بدبودار روح اور اس کے ساتھ وہی شدت والے انداز، اور زمین سے کہا جاتا ہے التئمی علیہ، اے زمین ذرا سمٹ جا، زمین اس قدر تنگ ہوتی ہے اس کی قبر۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتختلف اضلاعہ، اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے قبر، یہ یا جنت کا باغیچہ ہے یا یہ آگ جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ اس قبر کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، برا بن عازب کہتے ہیں ہم بھی ساتھ ہیں، صحابہ کرام، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زمین جو نیچے جہاں پر اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کے آنسوؤں سے زمین تر ہو چکی، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اور میرے بھائیوں اس قبر کے لیے تیاری کرو، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں عثمان جب قبر کو دیکھتے تھے
بڑا رویا کرتے تھے۔ کسی نے کہا تذکر الجنت والنار لا تبکی، جنت جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ اس قدر نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر بڑا ہی روتے ہیں۔ وہی قبر ہے جہاں ہم آئے دن قبرستان میں پہنچے ہوتے ہیں، اپنی میتوں کو دفنانے کے لیے قبرستان میں جاتے ہیں، قبریں دیکھتے ہیں، لیکن ہماری یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ ہم پر یہ رنگینیاں، یہ دنیا کا زنگ، دنیا کی محبت کا زنگ اس قدر ہے۔ وہ صحابہ کرام عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں میں اس لیے قبر کو دیکھ کر روتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گئے بعد کے مراحل اللہ سارے آسان کر دیں گے، اور اگر یہاں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ گیا بعد والے مرحلے اس سے زیادہ سنگین ہو جائیں گے۔ اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں ایک اور حدیث میں تمہیں سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نے بڑے بڑے مناظر دیکھے ہیں، بڑے بڑے گھبراہٹ میں ڈالنے والے منظر دیکھے، لیکن قبر کا منظر ان سب سے زیادہ تکلیف دینے والا ہے۔ ہم بھی قبروں کو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ نرمی، وہ گداز، وہ رقت، وہ تقوی، وہ للہیت، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ گناہوں کا زنگ بہت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہ موقع بڑا غنیمت ہے، یہ چند لمحے رہ گئے اور ان لمحوں میں ہم تنہائی میں بیٹھ جائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ سے معافیاں مانگ لیں۔ اللہ کا وعدہ ہے آج اگر ایک آنسو ہماری آنکھ سے بہہ گیا گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے، آج ایک آنسو جہنم کی ساری آگ ہمارے لیے بجھا دے گا۔ اور اگر آج ہم یہ کام نہ کر سکے تو پھر روتے رہیں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن یہ رونا دھونا کسی کام نہیں آئے گا، وہاں پر یہ پچھتاوا کسی کام نہیں آئیں۔ یہ موقع ہے، یہ رمضان کے آخری لمحات ہیں، توبہ کا وقت ہے، اپنی کوتاہیوں پر غور کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔